السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اس نعرے کو یاد کر لے سب۔ آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ کیسی جاری ہے جرنی سورۃ الف لام میم سجدہ کی؟ گڈ الحمدللہ۔ چلیے آیت نمبر 3 ہے آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے سب لوگوں نے الف لام میم سجدہ کی سورت کا جو پہلی آیت تھی وہ الحمدللہ پہلی دوسری آیت یاد کر لی ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے سنا بھی لی ہے، میں نے بھی سن لیا آپ لوگوں کی طرف سے، اور میں امید کرتی ہوں ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی اس کو یاد کر چکے ہوں گے، اور ان سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ٹائم کو پوری طرح 100% کیش کریں۔ اپنے باقی کام کاج میں ایسا نہ ہو کہ بہت اہم باتیں جو ہیں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ اگنور ہو جائیں، اور یہ محفل ہمارے حق میں حجت بننے کی بجائے وہ خلاف حجت بن جائے۔ اور دوسرے جو گلاسگو میں رہنے والے لوگ ہیں جو آن لائن ابھی چل رہے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ مستقل آن لائن نہ رہیں پلیز، یہاں پہ لائیو آئیں، فیس ٹو فیس جمع ہو کے جو بات سیکھنے اور سکھانے کا جو لذت یا میگنیزم ملتی ہے نا، یا تاثیر ملتی ہے، یا اللہ کی طرف سے سکینت اور رحمت نازل ہوتی ہے، وہ میں بھی آن لائن میں وہ نظر نہیں آتی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس جگہ پہ، جس محفل میں، جس گھر میں، جس جگہ میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ کے فرشتے بھی پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس جگہوں پہ اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اور ان بندوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو گلاسگو والوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں، ہم بلانا ریکویسٹ ہے میری کہ وہ مستقل اپنے آپ کو آن لائن پہ نہ رکھیں، تو ضرور ہمت کریں، گھروں سے نکلیں، فیس ٹو فیس آئیں۔ یہ سہولت رکھی تھی ہم نے باہر کے لوگوں کے لیے، لیکن ہمارے اپنے گھر والے لوگوں نے اس کو خاصا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی جو تعداد ہے جو سامنے، وہ سستی کے مارے یا عجلت کے مارے جو بھی ہے وہ تھوڑی اتنی نہیں بن رہی جتنی بننی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب کو آسانی دے، ہمارے ٹائم میں برکت دے، ہماری سیکھنے کی صلاحیت میں برکت دے۔ چلیے چلتے ہیں سورۃ السجدہ آیت نمبر 3 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراہ۔ ام یقولون افتراہ۔ ام یقولون افتراہ۔ ام یقولون افتراہ۔ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم
الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم. پتہ کیا کریں، یہ سب سیٹوں کے ساتھ سیٹ ملائیں، جو ٹاما بیٹھے ہوئے ہیں اس سے آواز میں وہ طاقت ہی نہیں پیدا ہو رہی. کوئی سیٹ خالی نہ چھوڑیں، بالترتیب سیٹوں کو فل کریں. آپ کو پتہ ہے نا، جب اللہ کی محفل میں ہم جمع ہوتے ہیں تو شیطان بیچ میں رکھنا جو دیکھتا ہے اس میں آ جاتا ہے. جو لوگ دیر سے آئیں گے وہ خود ہی پیچھے بیٹھ جائیں گے. سیٹ کے ساتھ سیٹ ملا کے لوگ کے ساتھ بندے کے ساتھ بندہ بیٹھے، پھر آوازیں صحیح سے ملیں گی. آپ بھی فرنٹ پہ آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر سے فوکس کیجئے. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم. غور سے سننے والے اچھے لرنر بن جاتے ہیں. گڈ لسنر، گڈ لرنر. ٹھیک ہے. لِتُنذِرَ، یہ آواز ہے، اخفا کریں گے، را کو فل موت کریں گے. پھر سے سنیے. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم. اب لتنذر سے دوبارہ پکڑیں گے. ٹھیک ہے. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آپ کا قرآن کدھر ہے؟ وہ دو قرآن کا بیٹھ نہیں آ رہے تھے، اس کو سائڈ ورڈ ٹو ورڈ ہے اس پاس. اس کے لیے بھی اپنا قرآن ساتھ رکھا کریں. اس طرح پھر ہے کہ وہ مائنڈ میں جو پکچر ہے نا وہ کلیئر نہیں بنتی. وہ سیم والا ہے نا گھر میں، اس لیے نہیں، پھر بھی لے کے رکھا کریں ساتھ میں. ٹھیک ہے. جب ہم ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں پھر اس پہ ہمارا فوکس بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر سے دیکھتے ہیں. میں پوری آیت کو پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں. ام یقولون افتراہ أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. اب اس کو پڑھیے دوبارہ سے پھر سے اونچی آواز سے. يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من کیسے کیا تھا وقف ہم نے؟
پھر سے لائیے، بل هو الحق بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. 100% ادھر بھی نہیں دیں گے نا، کیسے پائیں گے ہم؟ 3 دفعہ میں نے پڑھایا، ابھی بھی آپ لوگوں نے وقت نہیں لگایا. پھر سے لائیے، بل هو الحق سے لے کے اتاہم تک، بس فرسٹ ٹائم. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. اس کو گھر میں جا کے آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے اور پھر یاد کرنا ہے، اور اسی طرح یاد کرنا ہے جیسے ابھی پڑھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، بھولنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنی مرضی والی مسجد بنائیں گے نا تو پھر تو کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم اجتماعی طور پہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماعی طور پہ ہمارا ڈسپلن بھی قائم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور سے سنا کریں، بس شیطان اچکنے نہ پائے. ادھر بھی آ کے شیطان اچک رہا ہے تو پھر کیا بنے گا؟ روبرو بیٹھے ہیں ہم ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے، تو چلیے آیت نمبر 130 سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ چنے جانا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ سے کوئی دین کا کام کروا رہا ہوتا ہے نا، اٹ مین اللہ نے چن لیا، اور اس کے لیے ڈرتے رہتے ہوئے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے چناؤ کو ہمیشہ ہم پہ سلامت رکھنا، ہمیں چن کے کبھی بھی ہم سے منہ نہ موڑنا، ہمارے دلوں کو سلامتی کے ساتھ ایمان پہ قائم رکھنا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کے لیے فرما بردار ہو گیا. یہ ہے اچھی اور بیسٹ کوالٹی. اولاد میں سے کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے نا جو آپ کی ہر بات میں، وہ کہتے ہیں چکنا آنکھ کان لگا کے بات سننے والا ہو، ماں کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہاں پہ ایک حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت انہوں نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی، اور اس کی وصیت انہوں نے اپنی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کہی تھی. اور اس نے کہا تھا اے میرے بچوں، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک تم فرما بردار رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے معبود بنایا ہے. ہم والدین ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے اوپر دیکھیں ہم کیا وصیتیں کرتے ہیں. یہ چیز ادھر رکھی ہے ادھر استعمال کرنی ہے، یہ چیز ادھر رکھی ہے ادھر لگنی ہے، یہ اس کو اتنا دینا اس کو اتنا دینا، یہ کرنا وہ کرنا. ہمیں یہ نہیں فکر کہ وہ ہمارے بعد اللہ کی عبادت کیسے کریں گے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی فکر بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح پالیں. ایک تو اللہ سے وحدانیت کے ساتھ پہچان کراتے ہوئے اللہ کا ان کو توحید پرست بنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ان کو اجاگر کرنے. لیکن اس کے اوپر پھر بھی فکر ہے جاتے جاتے کہ ان دونوں ہستیوں کے نہیں چھوڑنا تم نے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تم ان کو نہ چھوڑنا، ہمیشہ اللہ کو سننا. کسی طرح بھی کوئی مشکل آ جائے اللہ کی کتاب کھول کے مسئلے حل کرنا. کسی طرح کا کوئی پرابلم تمہیں سمجھ نہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا. یہ ایک اچھے والدین کی نصیحت ہونی چاہیے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے. تم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا وہ کیا کرتے تھے. کب ہوتا ہے ایسے؟ جب انسان سے سوچتا ہے نا کہ ہم تو
بڑے اچھے خاندان میں میرا باپ عالم ہے، میری ماں جو ہے معلمہ ہے، تو ہمیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا ہم تو نبیوں کی اولاد سے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی شجرہ نسب پہ فخر کرتے ہوئے یہ بھی سوچتا ہے نا کہ ہم تو بڑے چنے ہوئے لوگوں میں سے آ رہے ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، جو کمائیاں کر کے چلے گئے ان کا حال ان پہ ہے، ان کی کمائی کا تمہیں رتی برابر بھی فائدہ نہیں آنے والا۔ اور وائس ورثہ، اگر آپ کو اللہ نے ایمان کی طاقت سے مالا مال کیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریورٹ ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس ابھی نہیں ہوتے، تو بچے وہ رو رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کے لیے کہ ہم ایسی بد نصیبی میں کھڑے ہیں کہ ہمارے لیے اگر کسی کا والدین میں سے کوئی ایک ماں یا باپ چلا جائے دنیا سے، تو وہ کہتے ہیں ہم بخشش کی دعائیں نہیں کر پا رہے کیونکہ اللہ نے منع کر دیا۔ تم لوگ لکی ہو، ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، اپنے کم از کم والدین کے لیے بخشش تو مانگ سکتے ہو نا، ان کے لیے دعائیں خیر تو کر سکتے ہو نا۔ تو اس لیے نہ گزرے جانے والوں پہ نہ تو کوئی مان ہونا چاہیے تو نہ کوئی ریگریٹ ہونا چاہیے۔ اپنا عمل سنواریں کیونکہ ہمیں اپنا عمل فائدہ دینے والا ہے۔ یہود کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو راستہ رہو گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہو نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام تو یکسو انسان تھے، فرما بردار انسان تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ یہود و نصارہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈیگریڈ بھی کر رہے ہیں، سیم ٹائم پہ دونوں ایک دوسرے کو کلیم کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہماری طرف آ جاؤ کیونکہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ اور عیسائی کہتے ہیں نہیں، وہ ہم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم تو یہودی نہیں تھا نہ عیسائی تھا، وہ تو حنیفہ تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اور یہ ان دونوں قوموں نے اپنے معاملات میں شرک کیا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ قولوا آمنا باللہ، مل کے پڑھیے میرے ساتھ، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسى وعيسى وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون۔ یہ ہم سب کا اقرار ہے، ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری ڈالی ہے مسلمانوں کو ہو کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور اس کی ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرنے والے اور ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ہماری گواہی ہے، ہم سب کی دل کی گواہی ہے، اس لیے آیت پڑھوائی گئی ہے۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لاتے ہو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ نے 73 فرقے بنائے تو میری امت بھی 72 فرقوں میں بٹے گی۔ اور لوگ صحابہ کرام کو فکر ہوئی کہ یا اللہ کے نبی تم 72 میں سے جنت میں جانے والا کون ہوگا، جبکہ آپ نے بتایا جنت میں ایک ہی جائے گا۔ تو یہ اس کا جواب ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لاتے ہیں جس طرح ایمان تم لائے ہو تو پھر خوشخبری ہے۔ تو تم لانے ایمان اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے رول ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ کل خانیاں کی تھی، قرآن خانیاں کی تھی، 40ویں کیے تھے، یہ آیت کریمیں پڑھوائے تھے بٹھا کے، تو ٹھیک ہے آپ کریے۔ اگر انہوں نے نہیں کیے تو پھر کہاں سے لے کے آ رہے ہیں یہ جواز؟ تو ہمیں اپنے نبی کے ساتھ اپنے صحابہ کو فالو کرنا ہے۔ اگر یہ منہ موڑ جاتے ہیں اس کے باوجود تو پھر یہ ان کے اندر کا شقاق یعنی ضد ہے ان کی، یہ کھلی ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ اطمینان رکھیے، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ ورڈ ہے، کہا جاتا ہے جب سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی نا، وہ اس پیج کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب ان کا شہادت ہوئی تو ان کا خون کا بلڈ حصہ یہ اس پہ پڑا ہوا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو،
اللہ کے دین میں پورے پورے آ جاؤ۔ اللہ کا رنگ کب ہوتا ہے؟ ایسا ایمان ہماری زندگی میں آ جائے، ایسا عمل ہمارے پاس آ جائے کہ ہم جیسوں کو دیکھ کے لوگوں کو رب یاد آ جائے، رب والے بن جائیں۔ رب کون ہے؟ جو پیار کرتا ہے، جو نرمیاں کرتا ہے، جو جسٹس ہے، جو خلاف شرع بات کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ کا رنگ اختیار کرے، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا والا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہم اسی کی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی؟ ہمارے اعمال تمہارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم بھلا کون ہو سکتا ہے جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو مگر وہ اس کا انکار کرے اور اسے چھپائے۔ یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہوتا ہے نا ہمارے پاس، اگر کوئی ہم سے اس کے بارے میں کوئی آس کرتا ہے نا، کوئی مسئلہ مسائل اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے اور انسان نہ بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی وعید ہے کہ قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، جس نے جانتے بوجھتے لوگوں کو گمراہ کیا، گمراہی میں رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم نے پتہ ہے اور تم اس کو چھپا رہے ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس چیز سے کبھی بھی غفلت میں نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، دوبارہ آیت رپیٹ ہو رہی ہے، کبھی بھلاوے میں نہ رہیں کہ جو کچھ گزر گئے ہیں ان پہ تم آسرا کر کے بیٹھے رہو۔ وہ ایک امت ہی گزر گئی، ان کی کمائی ان کے لیے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں قطعی نہیں پوچھا جائے گا، لہٰذا ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، نہ کہ کسی اور کے عمل کے بارے میں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس کو ہم پہ ہماری عمل کی زندگی میں عملی نمونہ بنا دے، اور جو کچھ غلطی ہو گئی ہے بے شک وہ نفس اور شیطان کی طرف سے اللہ اس پہ درگزر فرمائے اور اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں بہترین علم کے ساتھ بہترین عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ کا رنگ اتارنے والا بنا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ صبغت اللہ بنا دے، رب والے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔